میرا نام پلوشا ہے اور میں آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اتارنے جا رہی ہوں۔ وہ بوجھ جو میری زندگی میں موجود ہر دکھ اور ہر پریشانی سے زیادہ بھاری ہے۔ اس وقت میں عمر کے اس حصے میں ہوں جب انسان خود عزت کے ساتھ اپنی آخری آرام گاہ کے لیے دعا کرتا ہے، مگر مجھے تو جینے اور مرنے دونوں سے ڈر لگتا ہے۔ اگر میرا ایک مسلمان گھرانے سے تعلق نہ ہوتا تو میں وصیت کر دیتی کہ مجھے مرنے کے بعد بے شک جلا دیا جائے مگر قبر میں نہ دفنایا جائے، کیونکہ میں نے ایک ایسا ظلم کیا جس کی معافی ممکن نہیں۔ میں نے سرحد کے نہایت امیر گھرانے میں جنم لیا، شکل و صورت میں بے مثال اور انمول تھی۔ میری شادی بھی ایسے خاندان میں ہوئی جو دولت اور عزت میں ہم سے زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 بیٹے عطا کیے۔ سسرال میں بہت عزت تھی۔ میری ساس مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتی تھی۔ مجھے اپنے بچوں میں رضا سب سے پیارا تھا۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میرے شوہر نے کاروبار کے سلسلے میں اسے جرمنی بلا لیا۔ میں رضا کی جدائی سے بہت دکھی تھی، مگر یہ میرے بیٹے کے مستقبل کا سوال تھا۔ اس مرتبہ جب سردیوں میں رضا جرمنی سے آیا تو بہت خوش اور نکھرا نکھرا نظر آیا، مگر کبھی کبھی بے چین اور بولتے بولتے خاموش ہو جاتا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس مرتبہ باپ کے اصرار کے باوجود جرمنی واپس جانے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں اس دن آنگن میں بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی۔ میری خاص خادمہ زرجانہ آئی اور رازدارانہ انداز میں بولی، بیگم صاحبہ، رضا صاحب کا شانوں سے چکر چل رہا ہے۔ یہ بات سنتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کانوں میں سیسا انڈیل دیا۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر اس کے منہ پر تمانچہ مار دیا، کمینی، تیری یہ جرأت! مزید بکواس کی تو زبان کاٹ لوں گی۔ میں اسے گالیاں بک رہی تھی اور وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اسے اپنے پاس کھڑا دیکھ کر مجھے مزید غصہ آ گیا۔ بے حیا، تو میرے سامنے سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ میرے ان الفاظ کے جواب میں اس نے آہستہ سے کہا، مالکن یہ سچ ہے۔ اس کی بات پر مجھے دوبارہ جلال آ گیا۔ دل میں آیا کہ اس کے ٹکڑے کر دوں، مگر میں نے اسے جھڑک کر وہاں سے روانہ کر دیا۔ شانو کا باپ ہمارے گھر ملازم تھا اور شانو کی ماں بھی ہمارے گھر صفائی وغیرہ کے لیے آتی تھی۔ شانو ماں باپ کی اکلوتی تھی اور شانو تھی ہی بہت خوبصورت۔ گندمی رنگت، لمبے بال، بڑی بڑی کالی آنکھیں، گلابی ہونٹ اور گال پر چھوٹا سا سیاہی مائل گوشت کا ابھار، جسے تل نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ یہ دل سے بڑا تھا، لیکن شانو کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا تھا۔ شانو کی واحد بدقسمتی یہ تھی کہ وہ ایک غریب ملازم کی بیٹی تھی، اور دوسری خرابی میرے بیٹے رضا کے ذہن میں تھی۔ مجھے اپنے بیٹے کی عقل پر حیرت تھی، جو ایک نوکر کی شادی شدہ بیٹی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ شانو کے ماں باپ نے اس کی آگ لگانے والی خوبصورتی کے ڈر سے اسے اپنے ہی خاندان میں کسی بیمار بوڑھے سے شادی کروا دی تھی۔ مجھے یاد ہے جب وہ شادی کے بعد آئی تو میں نے اس کی ماں سے کہا تھا کہ اس کے لیے تمہیں بیمار بوڑھا ہی ملا تھا۔ جواب میں ماں کے بجائے شانو نے کہا، مالکن وہ بہت اچھا ہے اور میرا بہت خیال بھی رکھتا ہے۔ میں نے کہا تھا، اچھا پھر تو ٹھیک ہے۔ اور اب زرجانہ کیا بیہودہ بات کر رہی تھی۔ اس واقعے کو ابھی 1 ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ ایک دوپہر میرا پیارا بیٹا رضا شانو کا ہاتھ پکڑے میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اماں، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ میں نے شانو سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے اس کے شوہر اس بوڑھے سے بات کر لی ہے۔ بچہ ہونے کے بعد وہ اسے طلاق دے دے گا، پھر یہ عدت کے دن یہیں گزارے گی اور میں نکاح کر لوں گا۔ آپ اسے اپنے ساتھ رکھیں گی، کسی اور کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ میں شادی کے بعد اسے اپنے ساتھ جرمنی لے جاؤں گا۔ اس کے لہجے کا استحکام مجھے حیران کر گیا تھا۔ میں نے شانو کی طرف دیکھا، وہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ اس گفتگو کے دوران اس نے ایک مرتبہ بھی آنکھیں اوپر نہیں اٹھائی تھی۔ رضا پیار سے بولا، ماں، کیا آپ میرے لیے اتنا بھی نہیں کریں گی؟ رضا نے بڑی محبت اور امید بھرے لہجے میں سوال کیا۔ اسے میری کیفیت کا اندازہ نہیں تھا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، کیوں نہیں؟ تمہارے لیے جان بھی دے سکتی ہوں، تم فکر مت کرو۔ رضا میری بات سن کر گویا کھل اٹھا تھا۔ اس نے جھک کر میرے ہاتھ چومے اور شانوں سے مخاطب ہوا، اب تم ہر وقت اماں کے ساتھ رہنا۔ یہ تمہارا ایسا خیال رکھیں گی جیسے میرا خیال رکھتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے نفرت کے ساتھ شانوں کے بالوں کو پکڑا اور جھٹکا دیا اور کہا، بدذات، تجھے تھوڑی سی بھی شرم نہیں آئی؟ بغیرت، تو کیسی عورت ہے؟ وہ تکلیف کے سبق کراہنے لگی اور روتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ، یہ سب آپ کے بیٹے کا قصور ہے۔ میں نے تو کبھی اپنے شوہر کے علاوہ کسی مرد کے بارے میں سوچا تک نہیں۔
آپ لوگ بڑے اثر و رسوخ والے ہو، آپ لوگ جو چاہو کر سکتے ہو۔ رضا صاحب میرے شوہر سے زبردستی طلاق دلوا رہے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا بھی تھا کہ میں امید سے ہوں، مگر ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہوا۔ میں بھلا کیا کر سکتی تھی؟ شانو کی باتوں سے صاف عیاں تھا کہ اسے اپنے شوہر سے پیار ہے۔ اس بات پر بھی مجھے اپنے بیٹے کی توہین کا احساس ہوا۔ پھر میں نے سوچا یہ بات مجھے فریب کر رہی ہے۔ میں نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، چل بدذات، میں تجھے پھر دیکھوں گی۔ میں نے اس سے برابر والے کمرے میں جانے کو کہا۔ پھر میں رضا کے پاس گئی اور رضا سے کہنے لگی، بیٹا مجھے تم سے ایسی بے وقوفی کی امید نہ تھی۔ اس وقت میں تمہیں اس 2 ٹکے کی نوکرانی کے سامنے کچھ نہ کہہ سکی، مگر اب اتنا تو سوچو، اگر تمہارے باپ اور بھائیوں کو معلوم ہوگا تو وہ کیا سوچیں گے؟ رضا کہنے لگا، امی جان، بڑے بھائیوں سے میں نے بات کر لی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں، سب میری خوشی میں خوش ہیں، صرف بابا کو معلوم نہیں، انہیں بھی میں جرمنی جا کر سب کچھ بتانے کی کوشش کروں گا، امید ہے بابا کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے غصے میں کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ بدذات ماں بننے والی ہے۔ رضا بولا، اماں مجھے سب پتہ ہے، میں بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی اس کے ساتھ نکاح کروں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، میں اس سے پیار کرنے لگا ہوں، پلیز آپ ہی مان جائیں۔ میں نے کہا، تم نے بھائیوں کے سہارے پر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے اور وہ بدنصیب شانو تو اپنے شوہر کے لیے آنسو بہا رہی ہے۔ اماں وہ ٹھیک ہو جائے گی، اس بیچاری نے تو ابھی دیکھا ہی کیا ہے، میں اتنی خوشیاں دوں گا کہ وہ سب کچھ بھلا دے گی۔ رضا میرے دونوں ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہنے لگا، میں بالکل بے بس ہوں، میں اس سے بے حد پیار کرتا ہوں۔ اس وقت میں اپنے بیٹے سے ہار گئی تھی اور شانو کو اپنے ساتھ رکھنے کی حامی بھر لی، اور ویسے بھی رضا کے 5 بھائی اس کے ساتھ تھے۔ کچھ دنوں بعد میرا بیٹا رضا جرمنی چلا گیا اور شانو میرے ساتھ رہنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے باقی بیٹے شانو کا ایسا خیال رکھتے جیسے وہ واقعی ان کی بھابھی ہو۔ میری بہوئیں بھی اس کا بہت خیال رکھتی، مگر میں ہر وقت جلتی اور کرتی رہتی، شانو کو تکلیف دینے اور اس کی بے عزتی کرنے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ ایک رات میری بہو نے میرے کمرے میں آ کر بتایا کہ شانو کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے نفرت سے کہا تھا، زہر دے دو اسے۔ وہ بولی، اماں آپ اس سے اس قدر نفرت کیوں کرتی ہیں؟ اس سارے معاملے میں اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں، وہ بیچاری ان حالات میں پھنس گئی ہے۔ ویسے بھی رضا ہم سب کو پیارا ہے، اس لیے ہم شانو کا خیال رکھتے ہیں، بہتر یہی ہوگا کہ آپ بھی رضا کی خاطر اسے اپنی بہو تسلیم کر لیں۔ یہ کہہ کر میری بڑی بہو چلی گئی اور میں سوچنے لگی، میں کسی بھی صورت میں اس بدذات کو اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ میں روزانہ شانو کو اپنے کمرے میں بلاتی اور خوب باتیں سناتی، وہ روتی ہوئی چپ کر کے سب سن لیتی۔ میں اس گھر سے اسے نکال بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ سب کی اس پہ نظر تھی۔ مجھے اس سے اتنی نفرت ہو گئی کہ میں اسے جان سے مار دینا چاہتی تھی۔ اس سے نفرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں اپنے بیٹے رضا کے لیے اپنی بہن کی بیٹی نورین کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، اور شانو کے ہوتے ہوئے رضا کبھی بھی نورین کے سے شادی کرنے پر آمادہ نہ ہوتا۔ اب شانو کی بدقسمتی تھی کہ جب اسے 8واں مہینہ لگا تو میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ مجھے فوری طور پر آبائی گاؤں جانا پڑا۔ باقی سب لوگ تو 40ویں کے بعد واپس آ گئے، مگر میں گاؤں میں ہی رہ گئی۔ شانو بھی میرے ساتھ تھی۔ ایک دن اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ کافی تکلیف میں تھی۔ اس وقت میں نے اپنی خاص خادمہ کی مدد سے شانو کو ایسی دوائی پلا دی جس کے اثر سے وہ 2 دن تک سوتی رہی۔ اپنے منصوبے کے مطابق میں نے اس دن دوپہر کو سارے گاؤں میں خبر پھیلا دی کہ شانو بچے کی تکلیف برداشت نہ کر سکی اور مر گئی۔ شانو کے ماں باپ کو بلوایا، وہ بھی روتے ہوئے آ گئے۔ جن عورتوں نے شانو کو غسل دیا انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ لڑکی زندہ ہے، مگر ڈر سے خاموش رہیں۔ نماز جنازہ پڑھتے وقت کسی نے گاؤں کے مولوی کے کانوں میں یہ بات ڈال دی کہ لڑکی زندہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے پردے کی اوٹ میں آ کر کہا، بیگم صاحبہ شاہد یہ عورت زندہ ہے، میں اس کی نماز جنازہ پڑھا کر کیوں اللہ تعالیٰ کے قہر کو دعوت دوں؟ جواب میں نے کہا تھا، اس عورت کا چال چلن خراب ہے، اس نے میرے بیٹے کو دھوکے سے اپنا اسیر بنا لیا، یہ بیوی کسی اور کی ہے اور بچہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ میرے بیٹے کا ہے۔ مولوی صاحب آپ بتائیں، ایسی بدکار عورت کا یہی انجام ہو جانا چاہیے یا نہیں؟ میری بات پر مولوی صاحب توبہ توبہ کرنے لگے اور میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ایسی عورت کو سنسار کرنا چاہیے، اگر یہ زندہ رہی تو میرے خاندان کی بے عزتی ہوگی اور میرا بیٹا ایسا کرنے نہیں دے گا، اور پھر یہ بے حیائی سارے گاؤں میں پھیل جائے گی۔ مولوی صاحب میری باتوں اور آنکھوں کے جال میں آ گئے۔ میں نے انہیں نام بھی دیا اور اس طرح شانو کو زندہ دفنا دیا۔ جب رضا کو اپنے بھائیوں کے ذریعے شانو کی موت کا علم ہوا تو فوراً جرمنی سے واپس آ گیا۔ آنے کے بعد وہ اکثر پاگلوں کی طرح روتا تھا۔
میری بڑی بہو نے مجھے شک کی نگاہ سے گھورتی رہتی تھی۔ کچھ دن بعد رضا واپس جرمنی چلا گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ میری خادمہ کے ذریعے نہ صرف رضا کو سب حقیقت معلوم ہو گئی بلکہ میرے گھر کے سبھی افراد کو میرے گناہ کا علم ہو گیا، مگر شانو کے گھر والوں کو کسی نے کچھ نہیں بتایا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ان کی بیٹی تو قبر میں ہی دم گھٹنے سے مر گئی ہوگی۔ آج میرا جان سے پیارا بیٹا رضا نفرت کی بنا پر مجھ سے ملنا تو دور، میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ میرے بیٹے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ شوہر کے مرنے کے بعد بڑے بیٹے کے علاوہ باقی سب غیر ممالک میں جا بسے ہیں۔ میرا بڑا بیٹا اور بہو میرے ساتھ ستیلوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ بہو مجھے کچن میں جانے نہیں دیتی، نوکروں سے کہتی ہے اس پر نظر رکھو، اسے زہر کھلانے کا تجربہ ہے۔ رضا سب کا لاڈلا تھا، اب میری اس حرکت کی وجہ سے سب مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ میرے بڑے بیٹے کی اولاد نہیں ہے اور میری بڑی بہو کا کہنا ہے کہ یہ اس بوڑھی کو ساتھ رکھنے کی سزا ہے، اس لیے میں بے اولاد ہوں۔ میں ظاہری طور پر بالکل صحت مند تھی مگر کسی بھی کمرے میں سو نہیں سکتی، کھلے آسمان تلے سونے سے بھی دم گھٹتا تھا۔ نیند کے انجیکشن لگانے کے باوجود نیند نہیں آتی تھی اور اس بات کو 30 سال بیت چکے ہیں۔ پچھلے 4 سال سے اسپتال میں ہوں۔ مجھے جلد کا کینسر ہو چکا ہے، میرے جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں جو میرے گوشت کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ ڈاکٹر جسم کے اس حصے پر دوائی لگاتے ہیں تو وہاں تو وہ مر جاتے ہیں مگر کچھ دنوں بعد دوسری جگہ پر نکل آتے ہیں۔ میں موت کا انتظار کر رہی ہوں مگر موت بھی نہیں آ رہی، مجھے کوئی بھی ملنے نہیں آتا۔ دن رات توبہ استغفار پڑھتی ہوں، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں کہ میرے اللہ مجھے معاف کر دے، مگر یہ گناہ بہت بڑا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے حق تو معاف کر سکتا ہوں مگر اپنے کسی بندے کے ساتھ کیا ہو ظلم معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ مگر میں معافی مانگنے کے لیے شانوں کو کہاں سے لاؤں؟ میں ہاتھ جوڑ کر آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں، باز آ جاؤ اس طرح کسی پہ ظلم کرنے سے۔ اگر کوئی میری طرح کسی پر ظلم کر رہا ہے تو خدا سے ڈرو، اور کیونکہ خدا کی لاٹھی بے آواز